نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو۔ شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ یہ بظاہر ہمارے حساب سے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے کسی برے کام پر۔ کوئی بری بات سامنے آئے گی، کوئی ولگر بات سامنے آئے گی تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن شیطان سے پناہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیوں مانگی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یا بسم اللہ پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار ہے۔ یعنی پہلی دفعہ جب قرآن مجید نازل ہوا، اس کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن تعوذ کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح طور پر فرما دی گئی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں حکم ہے اور یہ ہم پر فرض ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو تعوذ ضرور پڑھیں، شیطان سے اللہ کی پناہ ضرور مانگیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان سے پناہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیوں مانگی جائے؟ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے سورۃ الاعراف میں تو وہاں ہمارے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ کھل جائے گی، لیکن اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان انسان کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں اسے راندہ درگاہ کیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت چاہی کہ جس کو اونچا مقام دینے کے لیے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، ذرا مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی اس سے بدلہ لے لوں، اور مجھے تو ایک مہلت دے دے طویل الی یوم یبعثون، جب یہ لوگ اٹھائے جائیں قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی بار نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو ورشن سورہ اعراف میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اجازت پانے والوں میں سے ہو، تو شیطان نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا تو میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو میں بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی ان کا شکار کرنے کے لیے۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، یعنی جو تیرا صراط مستقیم ہے اس پر میں مورچہ لگا لوں گا، اور اب مورچہ لگا کے کیا کروں گا؟ ان کا شکار کروں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا،
ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ آج ہی بات کھل جائے گی انشاءاللہ کہ یہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر ہمارا رب ہم کو چلانا چاہتا ہے، اور اسی پر شیطان مورچہ بندی کیے ہوئے ہے کہ کوئی شخص جو ہے جو قرآن مجید کی طرح آنا چاہے گا بھی اور قرآن مجید پڑھے گا بھی، تو میں اس کے دل میں ایسا اس کو خیال ڈال دوں گا کہ اس کا پڑھنا اس کے لیے بیکار ہو جائے، اس کا سمجھنا اس کے لیے بیکار ہو جائے، وہ اس پر عمل نہ کر پائے، عمل کر پائے تو میں اس کی نیت کے اندر کوئی ایسا فتور ڈال دوں کہ وہ آخرت میں اس کے اجر سے محروم ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، تو جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ تو ہم سب اب شعوری طور پر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود، اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے، رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، سارا شکر، سارا سپاس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو اصل بحث ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بحث ہوگی۔ اس کو آپ اب پہلے ہی آیت سے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی اس میں بھی سارا کا ساتھ تھرسٹ آپ کو اسی بات پر ملے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلی آیت جو ترتیب کے اعتبار سے آ رہی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے آ رہی ہے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، سارا شکر، سارا سپاس اس اللہ کے لیے جو ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب جو ہے یہ بڑا پروفاؤنڈ لفظ ہے، اور ابھی حال ہی میں تنظیم اسلامی کے تحت ایک تربیتی پروگرام ہو رہا تھا اسی فلور پر، تو ایک پارٹیسپینٹ نے توجہ دلائی کہ رب کا لفظ جو ہے یہ تو اللہ کے ناموں میں شامل نہیں ہے۔ تو اس وقت اندازہ ہوا، پہلے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اس بات کا، کہ رب کا لفظ جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان سے بھی اونچا کوئی اللہ کے لیے ٹریبیوٹ ہے، اللہ کی شان ہے کوئی کہ وہ مالک ہے۔ اب مالک ہی کے تحت اس کے بہت سی سب چیزیں جو ہے اس کے تحت آ رہی ہیں، اس کا الہ ہونا بھی اس کے تحت ہے، اس کا معبود ہونا بھی اس کے تحت ہے، اس کا مسجود ہونا بھی اس کے تحت ہے، وہ رزق دیتا ہے، رازق ہے، پرووائڈر ہے، یہ بھی اس کے تحت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مالک، رب، یعنی خالق بھی اس کے تحت ہے۔ اس لیے کہ خلق جو ہے جو ہی کام ختم ہو جاتا ہے تخلیق کا، بلڈنگ کا، تو اب بلڈر کے ساتھ بلڈر میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بلڈر نے بلڈنگ بنائی، لیکن کس کے لیے بنائی؟ مسلم سینٹر کے لیے بنائی۔ بلڈنگ نے ہینڈ اوور کر دی، بلڈر نے بلڈنگ ہینڈ اوور کر دی۔ اب اس بلڈنگ کو مینٹین کرنا کس کا کام ہے؟ بنوایا بھی اسی نے جو مالک تھا، اور جو مینٹین کرے گا وہ وہی ہوگا کہ جو اس کا مالک ہے۔ تو رب کا لفظ جیسے نوٹ کیجیے، مالک، پرووائڈ کرنے والا بھی وہی ہوگا، پرورش کرنے والا، اس کو پروان چڑھانے والا بھی وہی ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں جہان جو ہے اس کے بڑے مفہوم ہیں، ایک تو ایک یہ ورلڈ ہے، پھر ایک دوسرا ورلڈ ہے، اب پتہ نہیں کتنے ورلڈ ہیں، کتنے جہان ہیں۔ پھر یہ ایک ورلڈ آف اینیمل ہے، ایک ورلڈ آف پلانٹس ہے، ایک ورلڈ آف لیونگ میٹر ہے، ایک ورلڈ آف ڈیڈ میٹر ہے، پھر ایک ورلڈ آف اینجلز ہے، ایک ورلڈ آف جنات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مختلف سینس میں یہ عالم ہے، تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رب اللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے لفظ میں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ یہ بہت مہربان ہے، لیکن آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شکایت کہ اللہ کے نام سے تو ہم واقف تھے، کہ تم رحمان کہاں سے لے آئے ہو؟ جس کا جواب دیا گیا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کا کہہ کر پکار لو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل لفظ تھا رحمان، جو قرآن مجید نے اڈاپٹ کیا، اس لیے کہ اگر معروف عربی زبان کا لفظ ہوتا تو ہم سے تو بہت زیادہ عربی جو ہے وہ قریش مکہ کو آتی تھی، انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، واللہ عالم، لیکن عام جو معروف ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی کر رہا ہوں، اور دوسری رائے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم،
رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اسی کی دوسری قرات جو ہے وہ ملک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا بادشاہ۔ مفہوم میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا، جو اس دن مالک ہوگا اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی مرضی چلے گی۔ بدلے کے دن کا مالک، اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس میں تلقین ہے، ترغیب ہے، جہاں تک ممکن ہو اللہ کے دین کے قیام کے بعد اللہ کا عدل جو ہے دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن کما حقہ اس زمین پر عدل قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اصل بدلے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، تو اسے کہا گیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اس لیے کہ مالک کے مقابلے میں جو لفظ ہے بندہ، غلام۔ اب رب الدار یہ بھی معروف تھا ان کے ہاں، گھر مالک مکان کی عربی کیا ہے؟ رب الدار، گھر کا مالک، اور عبد کا لفظ وہاں معروف تھا غلام کے لیے۔ تو مالک اور غلام یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے بندے بن جاؤ، اس کی غلامی کو اختیار کر لو۔ اب غلام کو اب نوکر پر قیاس نہیں کیجئے، امپلائی پر قیاس نہیں کیجئے، جو تنخواہ بھی طے کرتا ہے، آورز بھی طے کرتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا، یہ فیسلٹیز آپ مجھے دیں گے، اور میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ امپلائی اور امپلائر کے درمیان یہ سب باتیں ہوا کرتی ہیں، جبکہ آقا اور غلام کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ کو مالک مانو اور خود اس کے بندے بن جاؤ۔ تو ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بڑی موٹی سی بات ہے کہ مالک ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، یعنی جو مالک نہ ہو اس سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ میرے ایک استاد اللہ تعالیٰ نے کری کرامت کرے، وہ ایک حکایت سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا، لوگ اس کی خدمت کرتے تھے، اسے کھانے کو بھی ملتا تھا، پینے کو بھی ملتا تھا۔ تو وہ اللہ والوں پر بھی وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان سے بھی کوئی حماقت سرزد ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اب تو یہ ایک لگا بندہ نظام ہے جس کے تحت مجھے مل رہا ہے، اللہ کو اس میں سے درمیان میں سے وہ نکال گئے اپنے ذہن میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، 3 دن تک کچھ نہیں آیا ان کے پاس ہدیے کے طور پر کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ بھوک نے بہت تنگ کیا تو نکلے گھر سے، قریب گاؤں میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا 1-2 گھروں کا، 3 روٹیاں ملی، لے کر واپس آ رہے تھے اپنی اسی کٹیا میں جہاں وہ رہتے تھے، تو ایک کتا پیچھے ہو لیا، بھونکنے لگا پیچھے، کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اب بہت چھڑی سے اس کو پرے ہٹا رہے ہیں، ہٹ نہیں رہا، آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی، جلدی سے روٹی کھائی، پھر پیچھے ہو لیا، تنگ آ کے دوسری بھی ڈال دی، وہ بھی کھا کے پھر پیچھے تیسری بھی ڈال دی، اب پھر بھونک رہا ہے۔ تو انہوں نے مڑ کے اس کو غصے میں کہا کہ بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، بڑی مشکل سے 3 روٹیاں لے کر آیا تھا، وہ تینوں بھی تمہیں 3 کی 3 تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی مجھ پر بھونک رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی، اس نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، اس لیے کہ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا چھوڑے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں 7 والے دروازے پر جا کر کھا لوں۔ تم اتنے بڑے مالک کے بندہ بننے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری غیرت کیسے گوارا کی کہ تم نے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا دیا۔ تو بندگی، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلائے جائیں، بندے اللہ کے ہوں اور ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائیں، یہ دونوں باتیں آپس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آپس میں نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، تیرے ہی ہم بندے ہیں، و ایاک نستعین، نتیجتاً تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور مانگنے کی بہت سی چیزیں ہیں، روٹی بھی مانگی جا سکتی ہے، اس سے گھر بھی مانگا جا سکتا ہے، اس سے سواری بھی مانگی جا سکتی ہے، اس سے اولاد بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ وہ ٹاپ کی شے جو اس دنیا میں انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور نہ ہی وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ اس میں تعویل خاص کے طور پر لیا جاتا ہے، گمراہ ہونے والے لوگ جو ہیں وہ
نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور مغضوب آج ہی ہم پڑھ لیں گے غضب کا نشانہ بننے والے یہودی ہیں۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.